دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جی، خیریت سے ہیں سب لوگ؟ جی الحمد للہ. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. ہم لوگوں نے کیا پڑھا پھر بھی؟ حرف لین اور ایک بار کچھ تم بولے تھے استاد. حروف لین جی تھوڑا جنے معروف نہیں پڑھے، مجهول پڑھے. جی ہاں، تو کون کون تھا جو معروف اور مجہول میں فرق ہوتا پڑا؟ دو چار لوگ تھے وہی جو نا معروف نہیں پڑھ پا رہے تھے، تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا. ہاں، تو بھائی محمد عاطف انصاری تھے، اور الفضا. ہاں ابو عباد احمد. آواز جا رہی ہے میری؟ جی استاد. آواز آ رہی ہے؟ محمد عاطف انصاری. محمد عاطف انصاری. لوگ آواز سنتے السلام ہیں کیا؟ ہاں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. انشاءاللہ. یہ مشق لگائیے جو حروف لین کا ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے. یہ یومی. ہاں، یہ نہیں، اس کے اور بھی پہلے کا سبق. ہاں اسی پر رہنے دیجیے، ٹھیک ہے. بس بس بس، نیچے نیچے اور نیچے مشق. ہاں
ٹھیک، بس جی بھائی، آپ بھی تھوڑا سا کل مشغول پڑھ رہے تھے نا، تھوڑا سا بتائیں جلدی سے پڑھ کر، جی مشق ہی پڑھ کے۔ ماسک پر ہاں یومی ہاں ترونا ہاں اوکا ہاں توتی جی قومکا اولا جی تصوفا جی ٹھیک، یا لین کا پڑھیں مشق۔ یہ لین کا ہے کیفا جیبی جی زیفا صحیح، بینا اس طرح کی بات چاہیے نا، ضعیف، زینا زیفا غیب، بیتی، زیفا بیتی قیبی جی جی حیث جی بینا ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، بس کرتے رہیے، جی انشاءاللہ صحیح ہو جائے جزاک گا، اللہ ٹھیک ہے۔ ہاں، جی گل جزاک فضا، اللہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پڑھیے جی مشق۔ جی کون سا واو؟ واو لین کا؟ واو لین کا پڑھیے، پھر یا لین کا پڑھیے، دونوں کا کچھ دو چار لفظ جی پڑھ کر بتائیے کچھ۔ اوفی، اوفی، ہاں حول، صومو، ہاں ہوں صوفا، ہوں کوثرا، ہاں شارحہ، ٹھیک ہے، یا قومی، یا قومی، معود، صحیح ہے، ٹھیک، اور ہوں اس کا یا کا جی آئینہ، ہاں سیف، ہوں ابا، اباویہ، اب وہی، یا ہاں لئی، یا لیتنی، ہاں جو اوحیتا، دیا ہے آپ نے وہ یوز ہونا چاہیے، جیسے یا لیتنی، یا کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جی کھڑا جبر ہے۔ کھڑا زبر آ جاتا ہے نا، تو کھڑا زبر کو ہم نے پڑھا ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچیں، تو یا جی لیتنی، ہمیں لئی کا مشق یا کرنا ہے، لیکن لئی کے ساتھ ساتھ اس لفظ میں جو بھی قاعدہ آتا ہے ان کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے، ہاں؟ جی سر، ہاں یا لیتنی، او ہاں اوحی، اوحیتا، عینینی، لا ہاں ریبا، غیر، ہاں غیری، ہاں بینا، یا ہاں یادیہ، ہاں، یا صحیح، یون، ٹھیک ٹھیک، ینادونا۔ صحیح ہے، صحیح۔ جی سر۔ ابھی آپ جو کل پڑھ رہی تھی اور آج آپ جو پڑھ رہی ہیں، کل اور آج میں آپ کی پڑھائی میں بہت زیادہ فرق ہے، ہاں، اور جب آپ نے صحیح پڑھنا شروع کیا تو آپ کی آواز اور کھل کر نکل آ رہی ہے، ہاں، تو یہی ہوتا ہے کہ آواز دبنے لگتی ہے، جب ہم غلط پڑھتے ہیں، اس میں غلطی ہوتی ہے، اس میں مسٹیک ہوتا ہے، تو پھر وہ آواز اور دب جاتی ہے۔ جب ہم صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز پوری طریقے سے کھل کر نکل کر باہر آتی ہے، ہاں، کہ ہم تو صحیح ہیں، ہمیں نکلنے میں کوئی دقت نہیں، وہ پوری طریقے سے آواز نکلتی ہے، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھا جائے گا تو اور مزہ آئے گا پڑھنے میں، سننے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی۔ تو آج میں بہت فرق ہے، ماشاء اللہ، صحیح ہے، مشق کرتے رہیے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ سر جی سر، چلیے۔ اور کوئی تھا جس کو تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا؟ جی خود ہی شیخ بتا سن دیں، رہی تھی۔ ہاں عائشہ، پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوفی، حولا، صومو، صوفا، آرام سے، جلدی بازی نہیں کوثرا، ہے، ہاں ہوں کوثرا، ہاں شروہ، یا قومی، جی موعودۃ، جی عینا، صوفی، ہوں ابویہ، ہوں یا لیتنی، جی اوحیتا، عینینی، لا ریب، جی غیری، جی بین یدیہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ینادونا۔ جی، جی شیخ۔ بس کریں، پڑھائی میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے نا، بہت زیادہ جلدی بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمارے
اپنے دیش میں اور اگل بگل کا جو ملک ہے ان لوگوں کے قرآن پڑھنے کا طریقہ اٹھا کر دیکھ لیں. زیادہ تر لوگ اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، تیز پڑھتے ہیں. اور آپ فورن کنٹری کے یا پھر گلف وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہاں کی ویڈیوز آپ جو موبائل میں آتی ہیں وہ دیکھ لیں. تو دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے، بہت فرق ہے. اور اچھا لگتا ہے سننے میں جب پڑھنا میں ٹھہراؤ ہو پڑھائی میں. ہاں، آرام آرام سے پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن میں کہا گیا نا ورتل القرآن ترتیلا. اور جب قرآن کو پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھو. ہوں، ترتیل کے ساتھ ایک ایک لفظ باقاعدہ ادا ہو. او فی حول سوف، یہ صحیح ہے لیکن او فی حول، ہاں اس طرح سے. اور جب میں پڑھوں ایسے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، یہ الگ طریقے کا ہو گیا. اور اسی کو اگر ہم پڑھا جائے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا اور اچھا لگے گا جب ہم اسے آرام سے پڑھیں گے. تو پڑھائی میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سبھی لوگ کے لیے. ہاں، اس کے بعد اور جی بھی کوئی تھا؟ اور کوئی جس کو کل پڑھنے میں تھوڑا دقت ہوئی، جس کو بولا گیا تھا مشق کرنے کے لیے؟ جلدی سے بول دیا کریں، وقت کم ہوتا ہے. نہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں غائب ہو گئے آپ؟ استاد گھر پہ نہیں تھے، اصل میں ابو کا آپریشن ہوا ہے نا، تو وہی ڈاکٹر کو دکھانا تھا. اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے. چلیں کوئی بات نہیں، بعد میں آپ ویڈیو وغیرہ جو ہو وہ سب دیکھ لیا کریں. ہاں ٹھیک ہے. جی استاد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے، مکمل شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی میں تھوڑے کچھ دن سے ذرا بیمار تھی تو اس کے لیے میں کلاس اٹینڈ نہیں کر پائی تھی. تو انشاءاللہ میں جی یوٹیوب پر سے دیکھ کے ذرا سیکھ کے پھر کل یا پرسوں آپ کو سنا سکتی ہوں جب بھی آپ فری. اچھا، ہاں منیرہ خان، ہاں ہاں آپ اسٹارٹنگ میں تھیں، اس کے بعد پھر آپ کچھ دنوں سے نہیں نظر آ رہی تھی. جی جی میری کوئی طبیعت بات ذرا نہیں. ٹھیک نہیں. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. ہاں کوئی دقت نہیں، آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں. آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کی جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس جوائن کرتی لیکن آپ بیمار تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آپ ویڈیو دیکھ لیں. اور ابھی ہم جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس سبق کے بعد ایک سبق اور ہے. اس سبق کے بعد پھر خود ہی کتاب میں مشق کا ایک لیسن دیا ہوا ہے. ہاں وہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ سب کا کہ سب لوگوں نے کیا جی جی سیکھا کیا پڑھا ہے. کوئی دقت نہیں. ہاں جزاک اللہ اللہ آپ خیر. کو شفا فرمائے. اور تو سب کا باقی صحیح تھا میرے خیال سے. اور ایک بہن نے میسج کیا ہے کہ میری آج فرسٹ کلاس ہے. کون ہے وہ جن کا فرسٹ کلاس ہے؟ ربیقہ، ربیقہ کیا نام ہے؟ علی. اچھا. تو آپ کی آج پہلی کلاس ہے. تو ہماری کلاس کئی دنوں سے چل رہی ہے، تو اس کے تعلق سے ویڈیو آپ کو ہمارے اس جو اکیڈمی ہے اس کا چینل ہے، اس چینل پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا. آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہاں باقی اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی حل نکالا جائے گا انشاءاللہ. بہرحال ویڈیو دیکھ لیں پہلے. اور کوئی مشکل نہیں، ابھی جو سبق پڑھی گئی ہے وہ آسان سبق ہے، حروف تہجی سے لے کر الف با تا سا یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد پھر زبر زیر پیش
اس کے بعد پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ، اور یہ پھر اس کے بعد حروف لین. اتنا ہی کچھ پڑھا گیا ہے، تو یہ سب آسان ہے. ہاں، حمزہ ساکنہ کا سبق لگائیں، دیکھیں آج پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اوپر اور اوپر. جی ٹھیک ہے. ہاں یہ سبق کل میں بتا رہا تھا تو لیکن پورا نہیں بتا پایا، ایک بہن کا سبق باقی رہ گیا تھا تو اسے سننے میں. ہم اور تھوڑا جائیں جو قاعدہ لکھا ہوا ہے. ہم سبق نمبر 8، حمزہ ساکنہ. ساکن آپ لوگوں نے پڑھا کہ ساکن کیا ہوتا ہے. جزم جو ایک علامت ہے، وہ جس حروف پہ آئے گا، ہاں، پھر وہ حروف کیا ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں نا، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے قاعدہ یہ پڑھا تھا، جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف جی پر یہ آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے نا. جی جی تو حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ، ایک حمزہ تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے حروف تہجی میں پڑھا، جیسے الف با تا تھا، آخر میں جو ہا، پھر اس کے بعد حمزہ ہا جو آتا ہے نا. تو ایک حمزہ تو وہ ہے جو خود اپنا مطلب وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے نا، وہ خود اپنے آپ میں ایک حمزہ ہے، اس کا نام ہی حمزہ ہے. لیکن ایک حمزہ کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا کہ الف جو ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن ہاں اس الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، یا پیش آ جائے، یا پھر ساکن ہو، ان چاروں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، الف الف نہیں رہ جائے گا، الف کیا ہو جائے گا، حمزہ ہو جائے گا نا، حمزہ. جی حمزہ ہو جی جائے گا. ایک حمزہ تو حمزہ ہے، لیکن ایک حمزہ جو الف ہے، جس پر حرکت آ جائے، حرکت یعنی زبر زیر پیش یا ساکن، ان چاروں میں سے، ان چاروں حرکت میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ الف حمزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی جی استاد. ہاں جی یہ سب بھی حمزہ کہلاتے ہیں. جیسے اس پر آ جائے تو لکھا ہے کتاب میں کہ یہ سب بھی حمزہ کے ساتھ بچوں کو سمجھائیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. جیسے حمزہ ہے اور اس کے پہلے کوئی حرف آ جائے، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کوئی علامت ہے، اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو اس سے وہ مل کر پڑھا جاتا ہے. جیسے نیچے مثال کے طور پہ دیا گیا ہے تا، تا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہو اور حمزہ سے پہلے کوئی حرف ہو اور اس پر کوئی علامت ہو تو وہ ملا کر پڑھا جائے گا. جیسے تا حمزہ زبر تا. تا. ہم، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا تا حمزہ زبر تا، فا حمزہ زبر فا، سین حمزہ زبر تا، میم حمزہ زبر ما. ابھی ہم یہ پڑھتے آ رہے تھے نا. لیکن یہاں پر حمزہ ساکن ہے. کیا ہے؟ حمزہ ساکن. ساکن ہے. ساکن. ہاں، ہمیں اور تینوں علامتوں کو نہیں پڑھنا ہے، ہمیں یہاں بس حمزہ ساکنہ، کیونکہ اس سبق کا نام ہی ہے حمزہ ساکنہ. جو حرف یعنی جو حمزہ ساکن ہو اور وہ اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا تو اس میں ایک جھٹکے کی آواز آئے گی. کیا؟ جھٹکے کی. اس کا سمجھ رہے ہیں؟ جھٹکے کی آواز آئے گی. ہاں، جیسے تا حمزہ زبر تا، پا حمزہ زبر تا حمزہ پا، زبر تا. تین حمزہ زبر سا، میم حمزہ زبر ما. اس طرح سے ہاں پورا دیا گیا ہے. وا، را، سا، یا. اس کے بعد پھر نیچے حمزہ دیکھے دیا گیا ہے. ہاں، با حمزہ زیر بی، سین زبر س، بی س، جئنا، یا یوجو، یا لن، تأکل، یا نأتی، قرأت، وأمر، یأتیکم. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنا اس کا قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ سے پہلے، ہاں جو حمزہ ساکن ہو اگر اس سے پہلے کوئی حرف ہے اس سے ملا کر اگر پڑھا جائے گا تو جھٹکے کی آواز آئے گی نا. جیسے ہم ایک سورت پڑھتے ہیں
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. مأكول. हाँ, जी बात आ रही है समझ में? जी 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 उस्ताद। हाँ, अब यहाँ याजूज दिया गया है तो कुरान मजीद में ये लफ्ज भी आ गया है ना, इन याजूज व माजूज। हाँ, इस तरह से आया है। वअमुर अहलक बिस्सलाति। हाँ, इस तरीके के अल्फाज आपको कुरान में बहुत सी जगह देखने को मिल जाएंगे। तो हमजा साकिना अगर कहीं आ जाए आपको देखने में इस तरह से पढ़ने में, उससे पहले हरकत हो तो मिलाकर जब पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा? झटके के साथ झटके ना, कि आवाज के में एक साथ झटका आ जाए। ठीक है। जी 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 सर। उस्ताद। हाँ, बस इतना सा इसका कायदा। और नीचे जाए देखें, इसका और भी कुछ मश्क दिया गया है। आप स्क्रीन नहीं, तो यही एक छोटा सा ये सबक था कि हमजा साकिना ना, हमजा साकिना, एक हमजा तो वो हमजा जो था, और एक हमजा जो है अलिफ, जिस पर हरकत आ जाए तो वो हमजा हो जाएगा। हमजा साकिना अगर हो और वो पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा तो आवाज में थोड़ा सा झटका आएगा, जैसे या कुलू, ताकुलू, या तीकुम बिस। हाँ, इस तरीके से ना। जी उस्ताद। हाँ, अब देखिए ये सबक नंबर 9। जी यहाँ लिखा गया है इस सबक में गुज़िश्ता असबाग के कवायद का इम्तिहान लें। गुज़िश्ता यानी पीछे हम जो पढ़ चुके हैं ना। जी जी उस्ताद। हाँ, जी जी कुछ कलमे ऐसे होते हैं जिसमें अलिफ, वाव या लिखे होते हैं, लेकिन हरकत व सुकून से खाली होते हैं। इन हरफों को पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे औहा, किया। औहा जो लिखा हो गया है, इसमें आखिर में जो या है ना, ये नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से जकातिन का वाव, जकातिन अगर इसको हम हरकत के साथ पढ़ें तो ये जकावातिन हो जाएगा, लेकिन वाव इसमें साइलेंट है। जैसे साइलेंट इंग्लिश में भी आप जब पढ़ेंगे तो बहुत से उसमें अल्फाबेट आएंगे जो साइलेंट होते हैं, जो नहीं पढ़े जाते हैं लेकिन लिखे जाते हैं ना। जी जी हाँ, जैसे हमें काफ लिखना हुआ तो बीच में एल साइलेंट हो जाएगा ना। जी जी हाँ, तो इसी तरीके से अरबी में भी है कि कुछ हरूफ जो लिखे जाते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते। जैसे मिसाल के तौर पे किताब में बता दिया गया है औहा, लिखा है किसमें? अलिफ है, वाव है, हा है, या है, 4 हरफ है, लेकिन पढ़ा जाएगा सिर्फ 3। आखिर का जो या है वो साइलेंट है, वो नहीं पढ़ा जाएगा। हमजा वाव जी जबर औ, हा खड़ा जबर हाँ हा। हाँ, औहा। इसी तरीके से जा है, काफ है, वाव है तो 4 हरूफ, लेकिन पढ़े जाएंगे बस 3। जकातिन, हाँ, जा जबर ज, हाँ, उसके बाद काफ खड़ा जबर का, ता दुजिर तिन, जका तिन। बताती हूँ। तो ये चीज, 2 चीजें आज हमने सीखी। एक जो हमजा साकिना है, हमजा साकिना जब पढ़ा जाएगा तो झटके के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ हम लोगों ने सीखा कि कुछ लफ्ज जिसे साइलेंट होते हैं, वो मल्टीपल मतलब नहीं है, बस लिमिटेड है, कहीं कहीं ऐसे आएंगे और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ईसा, मूसा, हाँ, इन दोनों में या साइलेंट है। हम्म तो बस या वाव ज्यादातर यही जो हैं जो साइलेंट होते हैं, जो नहीं पढ़े जाते हैं। तो ये मश्क दिया गया है कि जो आपने सबक अभी तक जो पढ़ा उसी में से ये मश्क आएंगे। ये लिखा हुआ है सबसे पहले अऊदु, उसके बाद अजअल, जी हसनतु, कुलतु, अहलिही, वकुजिया, कलिमती, खलत, मालिकी, जालूत, वयअमुरून मा बैन अयदीहिम वइज़ा कुरिअ इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। उसके बाद वइज़ा कुरिअ इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम अजितना लितुखरिजना युमिनून यस्तवून फुजूरहा ला यमूतु ऊतीना
تأتون وطور سينين إيلافهم أوحى لها فخذوه وما نهاكم إبراهيم وموسى. ایک طریقے سے یہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سینٹینس لا کر دے دیے ہیں، جس میں ابھی تک آپ لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا، حروف تہجی سے لے کر اس کے بعد ہم حرکات پڑھا، ہم نے زبر زیر پیش، اس کے بعد ہم نے حروف مدہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھا، اس کے بعد ہم نے لین پڑھا نا، حروف لین یا واو یہ پڑھا، اس کے بعد حمزہ ساکنہ جو ہم آج سیکھے نا، اس کے بعد جو سائلنٹ والے جو حروف ہوتے ہیں یہ سارے سبق کو ملا کر، ان سارے اسباق کو ملا کر یہاں مشق تیار کیا گیا ہے. بات آ رہی سمجھ میں نا؟ جی 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 استاد جی تو ابھی میں نے جو پڑھا یہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اس کا مشق کر کے آنا ہے پورا. جی 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 ٹھیک ہے؟ جی استاد. جی ہاں مشق، آپ اس کا مشق کریں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ان سب کا قاعدہ آپ پھر سے اس کو بار بار ریویژن کریں، بار بار اس کو یاد کریں. ہاں میں کبھی بھی کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کسی بھی وقت، ہاں پڑھائی کے ٹائم میں کسی سے، دو چار لوگوں سے، میں کسی کا بھی نام آ جائے، اب سب اتنا وقت نہیں رہتا کہ سب سے پوچھا جائے، لیکن پوچھوں گا. خیر بہرحال جب کہ کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا یاد رہے گا، اور جب بھی ٹیسٹ وغیرہ لیا جائے گا اور جب آپ کا کورس پورا ہوگا، جب آپ سے ایگزام لیا جائے گا نا، تو محنت نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو سب کچھ یاد ہوگا. تو آپ نے جو بھی قاعدہ پڑھا ہے وہ سب کچھ، اور جو بھی بھائی بہن ابھی کلاس مطلب کچھ دن اٹینڈ نہیں کر سکے ہیں، نہیں جوائن ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ ویڈیو وغیرہ دیکھیں، یا پھر اپنے کسی بہن سے مدد لے لیں. ہاں اور ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں. ہاں اور جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے اسے پڑھ کر سمجھ کر قاعدہ یاد کر لیں. اور مشق جو سب سے ضروری چیز ہے، اس مشق کو آپ لوگ بہتر طریقے سے پڑھ کر آئیں. اعوذ فجعل، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، جیسے اہلی ہی، تو اس میں حمزہ ہا کے ساتھ، اس کے بعد لام، ہاں حرکات ہے، زبر ہے، زیر ہے، اس کے بعد اہلی ہی، اس میں کھڑی زیر آ گئی، تو اہلی ہی، اہ کو جلدی پڑھنا ہے، لی کو جلدی پڑھنا ہے، لیکن ہی کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. تو ساری چیزیں اس میں استعمال ہونی چاہیے. ہاں اسی طریقے سے مالکی، ماں کو کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے، لام کو جلدی پڑھنا ہے، کاف کو جلدی پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دماغ میں اس کو گھما پھرا کر ساری چیزوں کا جو مشق ہے آپ اس میں لا کر رکھ دیں. ٹھیک ہے؟ جی استاد. ہاں. الیکم اذا رجعتم الیہم، الیکم یالین کم، ہاں جلدی سے پڑھنا ہے. اذا الف مدہ آ گیا، رجعتم الیہم یالین سب کچھ آ گیا. اجئتنا، اجئتنا ابھی جو ہم نے پڑھا جھٹکا جھٹکا. والا ہے حمزہ، اجئتنا، نا میں الف مدہ آ گیا. لتخرجنا، پھر الف مدہ آ گیا. یؤمنون، یہاں بھی حمزہ آ گیا جو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. مینون، واو مدہ آ گیا. یستوون، ہاں یستوون، اس میں حرکات ہے، حرکات کے بعد پھر بیچ میں واو ہے، واو کے اوپر الٹا پیش آ گیا. یستوون، ہاں. فجورہا، واو مدہ، ہا الف مدہ. لا يموت، الف مدہ، واو مد. اوتینا، ہاں اوتینا، واو مدہ، یا مدہ. تأتون، تأتون، حمزہ جو جھڑکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. تون، واو مدہ. وطوری، وطوری، ہاں واو مدہ. سینین، سینین، یا مدہ. ایلافہم، ایلافہم، ہاں کھڑی زیر اور کھڑا زبر. ہاں اوحا لہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ابھی ہم نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے یہ جی جی ایسے جی لفظ ہے نا کہ وہ ساری چیزیں اس میں استعمال ہیں. تو کوشش یہ آپ لوگ کریں کہ مشق ایسا کر کے آئیں کہ آپ کو قاعدہ بھی یاد ہو، اور قاعدہ یاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قاعدہ یوز ہو، ہاں وہ قاعدہ استعمال ہو اس مشق میں نا. جی. جی سر. ہاں تاکہ میں سب سے سنوں گا. خیر بھلے ہی اگر ایک دن میں نہ پورا ہو جائے، دوسرا دن لگے، لیکن یہ پورا، اور جلدی بازی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا آرام سے، جیسے اعوذ فجعل حسنۃ، ہاں قلت اهله وقضي کلمتی
खलत, मालिकी, आराम से ठहर ठहर कर, जल्दी बाजी नहीं। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। मजहूल को आप भूल ही जाइए, मजहूल हमें पढ़ना ही नहीं है, पूरे कुरान में कहीं ऐसा नहीं है, बस एक जगह के, वो जगह जब आएगा तो बताया जाएगा उसके बारे में, आखिर में सिर्फ एक लफ्ज, एक जो है, कहीं बिस्मिल्लाह मजरेहा वहां पढ़ा, मजरी है लेकिन वहां पढ़ा जाएगा मजरेहा, वो 12 पारे में है, वमा मिन दाब्बतिन में। तो बस एक जगह है, उसका अलग मसला है। बाकी पूरे कुरान में कहीं आपको मजहूल नहीं पढ़ना है, तो मजहूल आप भूल जाइए, बस ये कायदा याद रखिए कि मजहूल हमें नहीं पढ़ना है, गलत है, बाकी हमें उसको छोड़ देना है। मारूफ ही पढ़ना है कहीं भी, मारूफ पढ़ना है, मजहूल आवाज से बचना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठहर ठहर कर आराम से, ठहराव हो पढ़ाई में, ऐसे पढ़ना है। और सारा कायदा याद हो, कायदों को इस्तेमाल किया जाए, यूज हो उसका, जहाँ अलिफ मद्दा आए, जहाँ वाव मद्दा आए, जहाँ या मद्दा आए। इसी तरीके से खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, या लीन, वाव लीन, हाँ, हरकत, जहाँ जल्दी पढ़ना है, ये सारी चीजें आप इसको जहन में रखें और इसका मश करें। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सबने अभी पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ते हुए आ रही हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, बाकी जिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था वो वीडियो देख ले, नहीं है तो मैंने कहा कि जैसे किसी की मदद ले लें, आप सब में बहनें ही ज्यादा हैं तो एक दो बहन एक दूसरे की मदद ले लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी जी उस्ताद। और किसी का कोई सवाल, मसला? वक्त पूरा हो रहा है, कुछ पूछना है अगर कोई बात है तो बोलें। कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत होती हो तो बेधड़क बोला करें, कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, उस्ताद, वो जो शनिचर और इतवार को क्या टेस्ट होने वाला है, एक बता देंगे जरा? रिटर्न शनिचर और इतवार ओरल को क्या टेस्ट, है? वो टेस्ट वगैरह जो भी होगा उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं अपने पढ़ाई के ताल्लुक से, अगर हाँ मैं अपने पढ़ाई के ताल्लुक से कुछ टेस्ट दूंगा तो उसके ताल्लुक से आप लोग को बताऊंगा। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया इसका मश्क आप लोगों को करना है। हाँ, बाकी अगर कुछ अलग से इसमें टेस्ट होता है तो वो फिर आपको हमारी एडमिन जो है वो बताएंगी क्या होता है, और इसकी खबर आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, जजाकल्लाह खैर। ठीक है, इसके बारे में फिक्रमंद ना रहा करें आप लोग, कोई भी अगर टेस्ट वगैरह आपसे लिया जाएगा तो अचानक से नहीं लिया जाएगा, उसके बारे में हाँ पहले बताया जाएगा। ठीक है। जी सर। हम्म। हम असल में ये दीन का काम है, जो हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, इसमें भी ये दीन का ही मसला है, और कुछ ये अलग से तो है नहीं। हाँ, तो इसमें आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर नॉलेज भी आप लोग को इंशाल्लाह दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से जब जाएंगी तो हम सबको याद करेंगी, जो आप लोगों ने जो पढ़ा जो लिखा, और आगे भी कोशिश चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं से खत्म हो जाएगा। दीन का जो इल्म है, दीन के जो नॉलेज है, या फिर कोई भी नॉलेज, चाहे वो दुनिया का हो या दीन का हो, वो कभी खत्म नहीं होता। वो इंसान कयामत तक पढ़ता रहे, मरते दम तक पढ़ता रहे तो खत्म नहीं होगा। आप भी लगे रहिए, सीखते रहिए, बस इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। अल्लाह, कुरान सीखिए, कुरान के बाद भी बहुत सारी नॉलेज है हमारी अकेडमी से, इंशाल्लाह हर चीज़ का इंतजाम आप लोगों के लिए किया जाएगा। दुआ करें अल्लाह ताला ये आसान बनाए हम लोगों के लिए भी। ठीक है, और कोई किसी को कोई मसला?